السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیها یا بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر کوئی ولی، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ نسخ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون سین خواہ ہے، اور نون سیہا نون سین یا ہے، اور تعلم عین لام میم سے ہے، والیا واو لام یا ہے، اور نصیر نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نسخ کے لغوی معنی جو ہے نقل کرنے کے ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد ایک شرعی حکم کو بدل کر دوسرا شرعی حکم جو ہے وہ لانا ہے۔ اور یہودی جو ہے حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشتبہ بنانے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جو ہے پیدا کرتے رہتے تھے۔ پچھلی آیات کا بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد و کینہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے باغی رہے۔ تو جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا تو وہ طرح طرح کے اعتراضات حیل و حجت سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ ان یہودیوں کا ایک اعتراض جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن جو ہے سچی کتاب ہے، تو پھر کیوں جو ہے ایسا ہے کہ کچھ احکام قرآن میں ایسے ہیں جو تورات سے مختلف ہیں۔ یعنی وہ نسخ کے جو ہے وہ انکار کرتے تھے، نسخ کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کتاب قرآن مجید کو بھی نہیں مانا اور انجیل کو بھی نہیں مانا۔ تو پھر کہتے تھے کہ یہ کیوں قرآن کے اندر اگر ایک حکم آتا ہے تو دوسرا جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ پہلا حکم در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت پہلا حکم عین حکمت پر مبنی تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا حکم جو ہے وہ غلط تھا، یہ نسخ تو ہر دور میں تھا۔ جب انسانیت ابتدائی مراحل میں تھی تو ضرورت تھی افزائش نسل کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے آپس کے نکاح ہو سکتے تھے بہن بھائی کے، بعد میں جو ہے اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح دو بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل پر حلال تھا، لیکن بعد میں تورات میں اسے جو ہے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس طرح شراب کے حکم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تدریج کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حرمت کو واضح کیا۔ پہلا حکم اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ یہاں اگرچہ شراب کی حرمت کا اعلان نہیں فرمایا تاکہ ذہن سازی ہو جائے، جو اتنے یعنی زمانہ جاہلیت میں شراب ان کے لیے عام تھی، اور سب سے مشکل ترین جو ہے وہ شراب کا چھڑانے کا عمل ہے، تو یہاں حقیقت واضح کر دی گئی کہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسری آیت آئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نہ تم نماز کے قریب جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دے دیا کہ اب جو ہے دن کے وقت جو ہے شراب کا استعمال بند ہو گیا، یعنی نمازوں کا جو ٹائم تھا دن کی نمازوں کا وہ بہت کم تھا، اور وہ شراب جو ہے انہوں نے پینا دن کے ٹائم بند کر دیا۔ پھر تیسرا حکم جو ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب گندے شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔
حرمت کا ذکر جو ہے وہ تیسری دفعہ آیا تاکہ ذہن سازی ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے پھر اس حکم کو اس طرح مانا کہ مدینے کے گلیوں میں شراب کے مٹکے جو ہے وہ بہا دیے گئے اور ہر طرف جو ہے شراب جو ہے وہ بکھری پڑی تھی۔ کبھی یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ وہ نبی کے کتنے جو ہے تابع دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیسے ہیں۔ دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا حکم دیا کہ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو ناسخ و منسوخ کے بارے میں علماء کرام نے بہت زیادہ اس کے بارے میں لکھا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو ہم جو ہے کم علم والے انسان اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکتے۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ جو کوئی نسخ میں جرا و قدح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قدرت میں عیب نکالتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا مکمل طور پر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اگر آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کا پورا انتظام بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کا حق ہے جسے چاہے ہمیں حکم دے۔ تو مخلوق میں تغیر و تبدل کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ بندوں میں جو حکم چاہے احکام جاری کر دے، جسے چاہے حلال، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے رخصت دے دے، جسے چاہے روک دے۔ کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کتنے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا اور پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہوتی ہے۔ نیک لوگ، متقی لوگ اس وقت بھی اطاعت کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ یہودیوں کی طرح عذر و بہانہ، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ تو اب ہر چیز جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے مکمل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور خاتمہ بالایمان فرما دے۔